بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعود خان مرانی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو آج پاکستان کے اندر 29 نومبر کی تاریخ ہے، اور آج سے 2 دن پہلے جو ایک خوفناک دن گزرا پاکستان کی تاریخ میں، اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی بہت ہی تازہ ہیں، وہ زخم بہت ہی تازہ ہیں۔ ہر پاکستانی ذی شعور شخص جو ہے وہ دکھ میں مبتلا ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس اس وقت ایک اکثریت ہے، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، یہ 2 جگہیں، اور کے پی کے اندر تو ان کی اپنی حکومت ہے۔ مرکز میں اکثریت ہے، یعنی سب سے بڑی پارٹی، مرکز میں سب سے بڑی پارٹی، پنجاب میں دوسرے نمبر کی پارٹی، اور اس کے بعد کے پی کے اندر اپنی حکومت ہے۔ اور پورے پاکستان میں سے جس تحریک نے، جس تنظیم نے ایک ایسا الیکشن جو ٹوٹلی ریگڈ تھا، جس کو مکمل طور پر ہینڈل کیا گیا تھا، جس کے اندر ایک خاص جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس کے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، مختلف قسم کے پرچے کاٹے گئے، اور ان کی جو لیڈرشپ آدھی سے زیادہ جیل میں تھی۔ اور ان حالات کے اندر الیکشن کروانا، اور الیکشن کا آپ دیکھیں، آپ اگر تجزیہ کریں تو الیکشن بھی وقت پر نہیں ہوئے، اور جس وقت الیکشن ہونے تھے اصول کے مطابق اس وقت الیکشن سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ اگر الیکشن ہوئے بھی تو اتنا دیر کر کے ہوئے، یہ کیوں ساری ارینجمنٹ کی گئی، یہ ساری مینجمنٹ کیوں کی گئی؟ وہ ایک خاص تنظیم کو، ایک تحریک کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا کہ ہم اس طرح ایک زمینہ سازی کر لیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے، چونکہ پاکستان کے لوگوں کی ایک فطرت ہے کہ یہ جلدی بھول جاتے ہیں، کہ یہ بھول جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی چیز تھی، یا عمران خان نام کا کوئی لیڈر تھا جس کو ہم نے ووٹ دینے ہیں۔ جب اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیں گے، اس کی یہ پہچان بھی ختم ہو جائے گی، تو لوگ مس گائیڈ ہوں گے اور لوگ اپنے اصلی کینڈیڈیٹ کو نہیں پہچانیں گے، اور اس طریقے سے ہم اس سیاسی جو تنظیم ہے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں گے۔ تو یہ تھی پلاننگ، جو ایک نقشہ کھینچا گیا تھا۔ یہ کھینچا کیوں گیا؟ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ کہانی اس وقت سے شروع ہوئی جس وقت سے عمران خان صاحب نے باجوہ کو کہا تھا کہ عاصم منیر کو ریزائن کرواؤ، عاصم منیر کو کہو کہ یہ ISI کی پوسٹ چھوڑ دے۔ تو عاصم منیر سے باجوہ کے حکم پر، باجوہ نے عمران خان کے حکم پر عاصم منیر سے ISI کی سیٹ چھڑوا دی، اور اس کے باوجود اس کے بعد سے ہی انڈر گراؤنڈ یہ سارے تانے بانے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ باجوہ کی ایکسٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ اب آگے نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا مرحلہ آ رہا تھا، تو ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ میجر کی سطح سے اوپر جتنے بھی رینکس ہوتے ہیں یہ سیاسی رینک ہوتے ہیں، اور سیاسی انداز سے ہی ان کی ایسی ارینجمنٹ اور سیٹنگ کی جاتی ہے کہ اوپر آ کر یہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کرنل لیول کا بندہ یا میجر جنرل یا لیفٹنٹ جنرل کا بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ مطلب اس کا ایک روحانی لنک نہ ہو۔ بے شک اس نے کوئی فارم تو نہیں فل کیا ہوتا، کوئی ممبرشپ تو نہیں لی ہوتی، لیکن اس کو ایک اخلاقی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس تنظیم کی اس کو اخلاقی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور اس کو اس محترم کی اخلاقی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کا تعلق جو ہے وہ کس تنظیم سے تھا یا کس سے نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جوڑ توڑ شروع ہو گیا آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے۔ آرمی چیف لگنا تھا، آرمی چیف کے لیے جو نام زیر غور آئے، تو اس کے اندر جو ہے
حافظ سید عاصم منیر کا نام بھی تھا، اور حافظ سید عاصم منیر وہ شخصیت تھے جن کو ریموو کر دیا گیا تھا اپنی پوسٹ سے۔ فوج کے اندر کسی کا رینک ریموو کرنا یا کسی کو اپنی پوسٹ سے ہٹا دینا بہت بڑا ایک سانحہ سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ اپنی عزت، رسپیکٹ اور انا کے خلاف اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ آیا۔ آرمی چیف تعینات کرنا تھا تو اس وقت تحریک انصاف نے یہ مخالفت کی کہ ہم عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دیتے۔ ان کو پتہ تھا کہ عاصم منیر اگر آرمی چیف بن گیا تو چونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا اپنے دور کے اندر، تو ان کے آپس میں حالات اچھے نہیں ہوں گے، کلیشز ہوں گے اور یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہی کہانی تو اس سے پہلے بہت پہلے شروع ہوگی، جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا۔ نو کانفیڈنس موشن کے اندر عمران خان کی جو ریموول ہے اس کے اندر بھی یہ سارے کردار اپنا اپنا کام کرتے رہے، اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد بہرحال جو تو کر کے نئے آرمی چیف کا تقرر ہو گیا، اور جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو گیا تو کہانی بہت زور و شور سے آگے چلنے لگی۔ اب تھا یہ کہ دو تیر ایک کمان میں نہیں رہ سکتے۔ جو حقیقت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے کہ یہ اناؤ کی جنگ ہے، اور اناؤ کی جنگ کے اندر پاکستان بھیڑ چڑھ گیا ہے، پاکستان کی عوام بھیڑ چڑھ گئی ہے۔ ایک شخص کو انا ہے کہ میں نے اس کو نہیں آنے دینا، دوسرے کو انا ہے کہ یہ کیوں آ گیا ہے، تو اس اناؤ کے درمیان رگڑا جا رہا ہے، تو پاکستان رگڑا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام رگڑی جا رہی ہے۔ چلے اس سال تک ہوتا تو کافی تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ بنیادی حقوق لوگوں کے چھیننا شروع کر دیے گئے۔ فوج، ہماری جو فوج ظفر موج ہے، جو ہمارا شان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے بارڈروں کی محافظ ہے، انہوں نے ایک اور ذمہ داری بھی اپنے کاندھے لے لی، یعنی پاکستان کے اندر حکومتوں کا لانا اور توڑنا۔ یہ کئی دہائیوں سے یہ کھیل چل رہا ہے، اور ابھی پتہ نہیں کب رکتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ فوج نے اپنے نازک کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری بھی رکھ لی کہ جی ہاں ہم نے جو حکومتیں ہیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی، ان کو حکومت کرنا نہیں آتا، تو اسی لیے ہم یہ بھی ان کو سپورٹ کریں۔ اور پھر پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہو گئی۔ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے ہر دور کے اندر رہی، کوئی بھی حکومت ایسی نہیں آئی پاکستان کے اندر جو مکمل طور پر جمہوری طریقے سے آئی ہو، یا مکمل طور پر جمہوری طریقے سے اس کو کام کرنے دیا گیا ہو۔ اگر کوئی حکومت جمہوری طریقے سے نہیں بھی آئی تو اس نے جمہوری طریقے سے کام کرنا کی کوشش کی، تو اس کو جمہوری طریقے سے کام نہیں کرنے دیا گیا، جس کی بہت بڑی مثال عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان صاحب بھی اپنے زور بازو پہ حکومت میں نہیں آئے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی 120 دن کا دھرنا کر کے نواز شریف کو ہٹا کے اس کے بعد انتخابات ہوئے، انتخابات کے اندر ریگنگ ہوئی، اور ریگنگ کے نتیجے میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کر آئے، اور پھر جب وہ آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقے سے حکومت چلانا چاہی۔ تو جو صحیح لوگ تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا بھائی آپ تو ہمارے اس سے آئے تھے، ہمارے طریقے سے آئے تھے، تو اب ہماری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ اسی لیے آپ کا ہم علاج کرتے ہیں۔ تو اب وہ بندہ نہ تو ایک ہے ملکی، ایک ہے ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ، اور ایک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جس کے اندر مختلف ممالک کے جو مفادات ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، سپر پاورز کے مفادات ہوتے ہیں، اور مختلف ملکوں کے آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک سینیریو بنتا ہے، اور ہر ملک اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پاکستان جن 2-3 بڑے ملکوں کے زیر اثر رہا ہے ہمیشہ سے، اور ابھی تک بھی ہے، جس وجہ سے عمران خان صاحب کا سٹانس یہ ہے کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، وہ یا تو
کیونکہ برطانیہ سے آزاد ہوئے، برطانیہ کا بھی کسی حد تک اثر ہے اس کے اوپر. اب امریکہ سپر پاور ہے تو امریکہ کا بھی کسی حد تک اثر ہے اس کے اوپر. اور چائنا جو دوست ملک ہے، دوستی کے انداز میں وہ بھی ایک اثر رکھتا ہے. رشیا بھی اس کے اوپر ایک اثر رکھتا ہے. سعودی عرب برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے اس کا بہت بڑا اثر ہے. پاکستان کو وہ امداد بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر وہ ایک اثر بھی رکھتا ہے، اس کی پالیسی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. کس کو وزیر لگانا ہے، کس کو نہیں لگانا ہے، اس کے لیے بھی ٹیلی فون آتے ہیں. امریکہ سے بھی ٹیلی فون آتے ہیں، مختلف ممالک سے آتے ہیں. تو کبھی بھی پاکستان کی پالیسی، خارجہ پالیسی آزاد نہیں رہی. خارجہ پالیسی تو دور کی بات ہے، اب تو انٹرنل پالیسی بھی، داخلہ پالیسی بھی آزاد نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ تو اب بات تو دور نکل گئی ہے. میں شاید اپنے موضوع سے بہت دور چلا گیا ہوں. بات یہ ہے کہ اب جو سین ہوا ہے، میرا تعلق کسی بھی تنظیم سے نہیں ہے، کسی بھی سیاسی تنظیم سے نہیں ہے. آئی ایم پیور پاکستانی، لیکن پاکستان کا مفاد چاہتا ہوں. ہر شخص کو آئین کے مطابق پاکستان کے اندر، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات پر عمل کرنے کا حق ہے. ہاں یہ کہ وہ کسی دوسرے کے حقوق اور کسی دوسرے کے مذہب کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائے. ہر شخص کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے. ہر شخص کو سیاسی تنظیم سازی کرنے کا حق ہے. ہر شخص کو اظہار آزادی کا حق ہے. ہر شخص کو احتجاج کا حق ہے. تو یہ سارے حقوق کہاں گئے؟ سارے حقوق باقی سب پارٹی کے لیے ہیں. عمران خان کے دور میں پیپلز پارٹی اگر لانگ مارچ کرے تو اس کو حق ہے. فضل الرحمان جو ہے صاحب وہ کرے تو ان کو حق ہے. اور کئی لوگ جماعت اسلامی کرے تو اس کو حق ہے. جماعت اسلامی 2 ہفتے تک لیاقت باغ کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے تو اس کو حق ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف اگر گھروں سے بھی نکلنے کا ارادہ کرے تو اس کو ادھر ہی پکڑ لیا جاتا ہے، ادھر ہی کچل دیا جاتا ہے تحریک کو. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیا یہ ذاتیات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی اس کے پیچھے بہت ہی گری ہوئی حد تک ذاتیات ہے. کہ دیکھیں جو یہ سرکاری عہدے ہوتے ہیں یا آئینی عہدے ہوتے ہیں، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن جو نظام ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. پاکستان کا نظام، سیاست و حکومت یہ کنٹینیوس چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک جج آتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ چلا جاتا ہے. کسی ادارے کا چیف آتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ چلا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی پالیسیاں اس بات پہ بنائیں کہ ہاں جی فلاں کو بنانا ہے فلاں کو ہٹانا ہے، تو پھر آپ کا ملک کمپرومائز ہوگا، آپ کی داخلہ پالیسی کمپرومائز ہوگی، آپ کی خارجہ پالیسی کمپرومائز ہوگی، آپ کی معاشیات کمپرومائز ہوگی، لوگوں کے حقوق کمپرومائز ہوں گے، لوگوں کے جان و مال کے ساتھ کھیلا جائے گا، دہشت گردی کو فری کھلی چھوٹ مل جائے گی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمارا ملک فیس کر رہا ہے. اور بھائی دیکھو کہ اگر جو بھی آیا ہے، جو بھی چیف بن گیا ہے، چیف جسٹس بن گیا ہے، وہ غلط طریقے سے بھی بنا ہے تو اس کا کام تو انصاف کرنا ہے، اس نے تو عدل کرنا ہے. اگر وہ کرسی پہ بیٹھ بھی گیا ہے کسی غلط طریقے سے، کسی غلط سسٹم کے ساتھ سلیکٹ ہو کے آیا ہے، تو ہے تو وہ جج، کرنا تو اس نے انصاف ہے. اگر وہ انصاف کرنا چاہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو وہ انصاف کرے گا. انصاف کو تو پھر وہ سارا نظام ہے جو بے انصافی پہ کھڑا ہے، اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر ایک تحریک، ایک تنظیم اگر اپنا ایک احتجاج لے کر آئی ہے جس کے ساتھ اتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں کہ کسی موقع پر اس کو احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. اب کہا جاتا ہے جی کہ بغیر اجازت، بغیر NOC کے احتجاج کر رہے تھے. اور بھائی کون سا ایسا موقع ہے کہ جب انہوں نے NOC اپلائی کیا ہے تو آپ نے دے دیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ ہاں جی
آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے اور آپ کریں. آپ کوئی چھوٹا سا جلسہ تو ان کو کرنے کی اجازت دیتے جس کے بعد یہ پتہ چلتا کہ یہ پرامن ہے یا نہیں ہے. پرتشدد بھی بنایا جاتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے اب تو یہی کہ پرتشدد ان کو بنایا جا رہا ہے. پرتشدد ان کو بنایا جا رہا ہے. گھر سے نکلنے سے لے کر اسلام آباد پہنچنے تک جو لوگ شیل کھاتے آئے ہیں، اب کیا وہ آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ ہاں جی ہماری جو ملٹری پیرا ملٹری فورسز، ہماری پولیس ہے، ہماری بڑی نگہبان ہے؟ یہ باتیں ہیں. پاکستان کی جو پولیس ہے یا پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں، پاکستان کی ملیشیا ہے، تو کیا ہے؟ یہ قوم کے محافظ ہے. قوم نے ان کو ہائر کیا ہے، قوم نے ان کو نوکری دی ہے. تو قوم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کی گردن پر ان کے سر پہ بندوق رکھ لے. تو اگر یہ ہوگا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی مالک اگر کسی کو سیکورٹی گارڈ رکھے اور سیکورٹی گارڈ جو ہے اس کے اوپر مالک کے اوپر بندوق تان لے، تو پھر اس کو وہ کیا اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور جس مالک سے اس کو تنخواہ ملنی ہے اگر اس کو ہی ختم کر دے گا تو اس کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اس کی نوکری کہاں رہے گی؟ یہ جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں معزز ہیں، محترم ہیں سب، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ قوم کے خادم ہیں. قوم نے ان کو ہائر کیا ہے، قوم ان کو تنخواہ دیتی ہے اپنے ٹیکسوں سے. تو اگر ان کے جسم ہی چھلنی کرنے ہیں تو پھر ان اداروں کے اندر آنے کا فائدہ ہے. ان اداروں کے اندر یہ خدمات انجام دینے کا فائدہ. اس سے بہتر تھا کہ یہ خدمات اپنی پیش ہی نہ کی جاتی. اگر ملک و قوم کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، اس کے مفاد کا، اس کی ریسپیکٹ کا، جہاں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کوئی شخص کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کب تک روکے گا؟ اب ہر بندہ بول رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا تک چیخ رہا ہے کہ ظلم ہوا ہے. اب دیکھیے اگر فوج نے یہ آپریشن نہیں بھی کیا تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات فوج پہ نہیں جا رہی؟ ہر بندہ انڈائریکٹلی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے. بے شک اب کوئی ثبوت ہوں یا نہ ہو، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں کو آنسو گیس، اگر ان کو اسلام آباد کے کسی کونے میں بیٹھنے دیا جاتا، پہلی بات تو آنسو گیس مارنا بھی غلط تھا. اگر آپ نے کرنا بھی تھا تو اسی آنسو گیس پہ اکتفا کر لیتے تاکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے منتشر ہوتے رہتے، اور ساتھ یہ کہ تھوڑی سی مذاکرات ہو جاتے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے اتنی شدت اختیار نہ کرتا. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ابھی ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک جنرل پرسیپشن جو سامنے بن کے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ خوش تو نہیں ہے، اپنے اداروں سے خوش نہیں ہے، سیکورٹی اداروں سے خوش نہیں ہے. سیدھے لفظوں میں کہوں کہ فوج سے خوش نہیں ہے. تو یہ فوج سے عوام کا خوش نہ ہونا یہ فوج کی کامیابی نہیں ہے. اگر فوج کے لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وقتی طور پہ ایک ہجوم کو منتشر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی 4 بندے مار دیے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی لا اینڈ آرڈر اور حکومتی رٹ قائم کرنے کی، تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے. یہ ناکامی ہے. جو وہ فوج کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی بیک پہ عوام نہ ہو. تو کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ملک کے سیکورٹی ادارے کمزور ہوں. تو ہم بھی یہ عرض کریں گے کہ ایسے نہ کریں. یہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے اور نہ ہی ذاتاً ان کے مفاد میں ہے. ذاتاً کسی چیف آف آرمی سٹاف کے مفاد میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ لوگ ان سے نفرت کریں، لوگ ان کو گالیاں دیں، لوگ ان کے کارٹون بنائیں، لوگ ان کے اوپر باتیں کریں. ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی حد تک کسی ایک کی طرف جھکاؤ اختیار کر لینا اور ان کی ہر جائز و ناجائز چیز کو پروٹیکٹ کرنا. اب اس طریقے سے آپ اس حکومت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جیسے یہ حکومت ہمیشہ رہنے والی ہو. ہمیشہ تو فرعون اور نمرود اور شداد اور یزید بھی نہیں رہے، تو یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟
اسی لیے ان کی حمایت چھوڑ دیجیے اور اپنے جو آئینی اور منصبی فرض ہے اس تک آ جائیے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں، جو بھی سینئرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ اگر میری بات، میں ایک ناچیز سا ایک چھوٹا سا پاکستانی ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی اس وقت بھی چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو انصاف دیں اور لوگوں کو، انصاف کرنے والوں کو آزادی دے کہ وہ انصاف کر سکے۔ انصاف کرنے والے بھی آزاد نہیں ہیں۔ جب انصاف کرنے والے سلیکٹڈ ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کیسے ہوئی؟ ہر بندہ جانتا ہے کیسے ہوئی، بچہ جانتا ہے۔ اور 1.5 سال سے 2 سال سے جو شخص قید میں بیٹھا ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ وہ پاکستانی ایسا عام پاکستانی ہماری طرح نہیں ہے، وہ پاکستانی ایسا پاکستانی ہے جس نے پاکستان کو نام دی ہے، عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور پاکستان کو اکلوتا ورلڈ کپ لے کر دیا ہے۔ وہ اس وقت بھی ہیرو تھا جب سیاست میں نہیں تھا، جب سیاست میں ہے تو اب تو وہ سپر ہیرو ہے۔ تو ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے، بجائے اپنے چھوٹے سے ذاتی اختلاف کی بجائے ایک اپنے قیمتی خزانے کو اس طرح پھینک دینا، اور نہ یہ کہ اس سے استفادہ نہ کرنا، بلکہ یہ کہ اس کو دیوار سے لگا دینا، اس کو پابند سلاسل کر دینا، اس کے گھر والوں کو پابند سلاسل کر دینا، اس کی تنظیم سے اس کا ہر حق چھین لینا۔ واہ جی واہ، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، سننا چاہیں تو پیچھے سن لیں کہ حلف کیا کہتا ہے۔ اگر حلف جا کے دیکھ لیں، حلف نامہ ہی اپنا پڑھ لیں، حلف تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے یا سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے۔ آج کوئی جنرل حلفاً یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سیاست پہ اثر انداز نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ اسی لیے سارے جنرل ہمارے لیے محترم ہیں، ساری فوج ہمارے لیے محترم ہے، ہماری آنکھ کا تارا ہے، اور فوج کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فوج اگر اسی روش پہ چلتی رہی تو پہلے بھی ملک ٹوٹا ہے، اب مزید نقصان کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ اتنی نفرتیں بھر رہے ہیں، اتنی صوبائیت اور لسانیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص جو آیا، اس نے برا ہے یا اچھا ہے، اس نے وہاں پر بلوچوں کو بھی اکٹھا کر دیا، پٹھانوں کو بھی اکٹھا کر دیا، پنجابیوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ برا ہے یا اچھا ہے، اس نے ایک قومیات کا تصور تو دیا۔ اس بات کو دیکھیں، ادارے ہماری فوج کے اندر بھی ہر کشمیر کا بھی بندہ ہوتا ہے، گلگت بلتستان کا بھی ہوتا ہے، بلوچ ریجمنٹ بھی اس کے اندر ہے، سندھ ریجمنٹ بھی ہے، پنجاب ریجمنٹ بھی ہے۔ تو وہ ادارے زیادہ قدر کے قابل ہیں کہ جن کے اندر وفاق کی علامتیں، نشانیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اب میں اس بات پہ پرٹیکولرلی تو زیادہ بول ہی نہیں رہا ہوں، میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جنرلی یہ فوج کا کردار نہیں ہے۔ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فوج اس حد تک انوالو نہیں ہے ملکی سیاست کے اندر، اور اگر انوالو ہے بھی صحیح تو کم از کم اتنی ناانصافی نہیں ہے کہ جتنی پاکستان کے اندر اب ہو رہی ہے، کہ 1/2 اکثریت لے کر بھی حکومت میں نہیں ہے، اور ایک کے پاس جو ہے وہ چند سیٹیں ہیں تو وہ حکومت بنا کے کھڑا ہے، اور پھر وہ حکومت وہ جب بن بھی گئی ہے تو اس کے بعد بھی انصاف کرنا شروع کر دے تو پھر بھی عوام شاید کسی حد تک مطمئن ہو جاتی، پھر بھی اس کو کچلنے پہ لگے ہوئے، اس کو توڑنے پہ لگے ہوئے، اس کو مارنے پہ لگے ہوئے، جیل میں ڈالنے پہ لگے ہوئے، کیسز پہ کیسز بن رہے، اتنے کیسز بن رہے ہیں کہ آپ جتنے کیسز ڈیلی کی تعداد میں بنتے ہیں، اتنے ججز بھی نہیں ہیں کہ جو ان کے فیصلے کریں گے۔
ایک بندے کے اوپر 100 سے 200 سے زیادہ کیسز ہیں. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی ہے. تو لمبا فکریہ ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے سب اداروں کے لیے، عدلیہ کے لیے بھی، عدلیہ کو بھی کہتا ہوں جو جج جہاں بیٹھا ہے، جس طریقے سے بھی آیا ہے، جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے آیا ہے، چیف جسٹس صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم سے بھی آئے ہیں تو اب ان کا کام ہے تو انصاف کرنا نا، وہ کرے انصاف. دیکھیں ہر چیز خود بخود اپنی جگہ پہ چلی جائے گی اگر وہ انصاف کریں تو میں دعوت فکر دیتا ہوں سب کو کہ سب جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کو دیکھیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کون کہاں کھڑا ہے، اور اپنی ذمہ داری کو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے پورا کریں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور دوستوں تک اس کو شیئر کریں، پہنچائیں، اور اس پیغام کو عام کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.